اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو میں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں، کہ آپ 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بھئی اس کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق اس ترمیم پر عمل درآمد کرو۔ جی اب آپ نے میں نے لفظ ڈکوسلا استعمال کیا ہے۔ ڈکوسلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلیت جو ہوتی ہے اس کی ہاں وہ پیش نہیں کی جاتی، اس کا کوئی اور شیپ پیش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہم ہے، نے ڈکوسلا میں نے اس لیے کہا ہے کہ جو اس کا اوریجن ہے، جو اس کی روح ہے اس ترمیم کی، آپ نے اس کی روح جو ہے اس میں سے کھینچ لی ہوئی ہے۔ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مردہ شیک ہے 18ویں ترمیم۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں، یہ ہم نے جو ہے یہ جو ابھی جو ترمیم پاس کی ہے اس میں یہ حصہ تھا کہ یہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ اور 27ویں اس کے ترمیم۔ ساتھ جو ہے دوسرا میں نے ذکر کیا تھا، کل بھی ذکر کیا ہے کہ ایک کریکولم ہونا چاہیے۔ ایک وہ کریکولم۔ کریکولم جو ہے پاکستان کا کریکولم ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سندھی نہیں ہوگا، پنجابی نہیں ہوگا، بلوچی نہیں ہوگا یا پشتون نہیں ہوگا، ان کا بھی ساتھ ایک پیرل چلے گا۔ ہم کیوں ان چیزوں سے خوفزدہ ہیں؟ یہ چیزیں پاکستان کو مضبوط کریں گی۔ ایک پاکستانی جس میں پاکستانی روح ہو کریکولم کی، وہ جو ہے آپ کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے، جو ہے جس میں پاکستانی ہے تو آپ کو ایک شناخت دے لو۔ وہ جو آپ نے جنگ لڑنے کے لیے، امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے ایک سلیبس کا تباہ کر دیا، وہ جو آپ نے اپنی کتابیں تباہ کر دی، اپنی تاریخ مسخ کر دی۔ خائے صاحب، وہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ بند کمروں میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ میں بالکل نہیں اتفاق کرتا۔ دیکھیں یہی مینٹیلٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنرل بھائی، یہی مینٹیلٹی جو ہے آج جو ہے مرتکز کیا ہوا ہے پاورز کو۔ آپ نے اسلام آباد میں یا صوبائی دارالحکومت میں پچھلے 12 13 14 سال سے جو ہے، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ ونڈ پاؤ تے کھنڈ کھاؤ۔ جی پاور جو ہے ڈسپرس کرو، پاور ملٹی پلائی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب خائے صاحب ایک اور بھی ایشو ہے، اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ وزیر دفاع ہیں اس لیے آپ سے بات کروں، کیا آپ کو کہیں پہ کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان اور انڈیا مل کر کوآرڈینیشن کے ساتھ پاکستان پر کوئی ایسا حملہ کر سکتے ہیں کہ ایک اور پاک بھارت جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سوچ تو ضرور ہو سکتی ہے بھی صاحب، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ دونوں کوئی ہمارے سجن نہیں ہیں، نہ افغانستان نہ بھارت جو ہے، سب جو حالات بتا رہے ہیں وہ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ وہ ایک نے خود حملہ کیا تھا، اس حملے کا جو انہوں نے مزہ چکھا، جو پھینٹی ان کو لگی اس تاریخ کا حصہ بن گئی ہے۔ $35 ملین کے جہاز نے 350 ملین جہاز کو جو ہے وہ چھکے چھڑا دیے، اس کو ملبہ بنا دیا۔ اسی طرح جو ہے یہ افغانستان کی زمین جو ہے، وہ افغانستان کی زمین جو ہے ہمارے دشمنوں کے دشمن استعمال کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر سے یا میرے گھر سے آپ کے لیے یا میرے لیے کوئی بیٹھ کے فائر مارے اور وہ دشمنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ بالکل ہمیں اس چیز کو فیکٹر ان کرنا ہوگا اپنی دفاع کے لیے کہ وی آر لیونگ ان اے ویری ہوسٹائل نیبرہڈ، اور اس کا ہوسٹائل نیبرہڈ کا نام افغانستان اور ہندوستان ہے۔ ہمارے دوست بھی ہیں، ایران ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، چینی ہمارے جو ہے تاریخ میں سب سے قریبی اور سب سے زیادہ جو ایک مشترکہ مفادات کی ہماری دوستی ہے، یا ہماری ایک ہمالیہ سے بلند اور شاید سے میٹھی اور سمندروں سے گہری دوستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ دو ہوسٹائل ہیں، اللہ کرے گا ہاسٹیلٹی ختم ہو جائے، جو بھی اصول ہیں وہ طے کیے جائیں، اور جو بھی ایشوز ہیں ان کو انٹرنیشنل لاء کے مطابق جو ہے، جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق طے کیا جائے۔ کشمیر میں جو ہے ظلم ختم کیا جائے۔ وہاں پہ یہ 2 دن پہلے جو قیدیں سنائی گئی ہیں وہ کوئی انسانیت ہے؟ جس سے مودی سے کوئی رکھنا، کوئی اچھائی یا کوئی نیکی کی توقع کرنا جو ہے وہ بالکل خائے صاحب، یہ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے۔ تو یہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو آسیہ اندرابی ہیں، ان کو ریلیف تو مل ہی رہی؟ آسیہ اندرابی کے ہسبینڈ بھی جو ہے وہ قاسم فختو صاحب، اور ان کی قید جو ہے نیلسن منڈیلا سے زیادہ قید ہو گئی ہے، جی 33 سال ہو گئی ہے ان کی قید۔ ہاں جی۔ اچھا، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کیونکہ اب آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو قاسم فختو صاحب جو ہیں جی، ان کی 34 سال تقریباً قید ہو چکی ہے۔
اور آسیہ اندرابی صاحبہ جو ہیں وہ 8-9 سال سے جیل میں ہیں، ان کی بھی ٹوٹل قید 15 سال ہو گئی ہوئی ہے. شبیر احمد شاہ صاحب 10 سال سے ہیں تہاڑ جیل میں، لیکن ان کی جو ٹوٹل قید ہے وہ 38-39 سال ہو چکی ہے. یاسر ملک صاحب پچھلے 8 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں، مجموعی طور پہ 12-13 سال ان کی بھی جیل ہو چکی ہے. مسرت عالم بھٹ صاحب 12 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں، ناہیدہ نسرین 9 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں، فہمیدہ صوفی 9 سال سے تہاڑ جیل میں ہے، اور نعیم احمد خان صاحب 10 سال سے، ایاز اکبر 10 سال سے، پیر سیف اللہ 10 سال سے، مراج الدین کلوال صاحب 10 سال سے، فاروق احمد ڈار صاحب 8 سال سے، شاہد اسلام جو ہیں یہ 10 سال سے، اور بہت سے میرے پاس لمبی لسٹ ہے. خواجہ صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان سب کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں، وزیر اعظم یا وزیر خارجہ جو ہیں، وہ کشمیر پہ ایک جو روایتی موقف ہے اس کا تو اظہار کر دیتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے قاسم فختو کا یا آسیہ اندرابی کا نام لے کے نہیں کہا کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. نہیں، میں تو نام لیا ہے میں نے بالکل. میں ان سے بھی وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اجتماع کریں یا کوئی میٹنگ کریں، اور اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل فورم پہ ان جو ہمارے حریت پسند رہنما ہیں وہاں پہ ان کا ذکر کیا جائے. ان کی یہ لمبی قیدیں جو ہیں، یہ ظلم جو ہے، اس کو ختم کیا جائے. دیکھیں، میں ایک چیز جو ہے کشمیریوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری دشمنی جو ہے ہندوستان کے ساتھ، اس کا جو مین وجہ، بلکہ اونلی وجہ جو ہے، وہ جو ہے کشمیر ایشو ہے. سو پاکستان نے جو ہے جو بھی کلیش جو ہے انڈیا کے ساتھ ہوگا ہمارا، وہ بیسیکلی اس کی جو مین کاز جو ہے وہ کشمیر ہے. جب تک یہ حل نہیں ہوگا، ہماری یہ دشمنی جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دشمنی کو نبھائیں گے، اور جس طرح اس پچھلے سال ہم نے مئی میں نبھائی ہے، اس سے بڑھ کے نبھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان باتوں کا اعادہ جو ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے کرنا چاہیے. ان لوگوں کے لیے جو ہے ان کے جن کے نام آپ نے بتائے ہیں، دو چار نام میں نے بھی بتائے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے بائی نیم جو ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ 34 سال ہو گئے ہیں، دنیا کا سب سے طویل ترین جو قید کاٹ چکا ہے، اس قاسم شخص کے فختو. لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہاں. بالکل. اچھا خواجہ صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو غزہ کا جو بورڈ آف پیس ہے، تو ٹرمپ صاحب نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دے دیا ہے، اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی شمولیت کی دعوت دے دیا ہے. تو دونوں کو شمولیت کی دعوت دے دیا ہے، کوئی 50-60 ممالک جو ہیں ان کو انہوں نے دعوت دی ہے. تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونا چاہیے؟ لیکن یہ اگر اتنی بڑی گیدرنگ ہے، اس گیدرنگ سے جو بھی جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا، میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کو اس کا حصہ ضرور بننا چاہیے. بائی ریمیننگ ایبسنٹ فرام دس فورم، وہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو ہے اندیشہ ہے کہ ایک ریلیونٹ جو ہے ہم جو بھی وہاں پہ طے پایا اس میں ہو جائیں گے. اگر وہاں پہ ہوں گے تو ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھا سکیں گے. جو بھی وہاں پہ ایشو ہے اس کو ایک فارن پالیسی کے مین سٹیج جو ہے وہ تو ہمارا بیسیکلی اس وقت جو اس فورم کے اوپر ڈسکس ہوگا وہ تو غزہ ہے. اس میں میری اطلاع ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن بھی وہاں پہ آ رہے ہیں، یورپین رہنما بھی آ رہے ہیں. تو پاکستان کو یہ فورم استعمال کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اگر وہاں پہ مودی آتا ہے تو مودی کو جو ہے پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس ایشو کے اوپر. یہ انسانیت کا ایشو ہے جہاں پہ لاکھوں بچے جو ہیں اور بڑے جو ہیں، خواتین اور تو بزرگ خواجہ جو صاحب ہیں شہید. اگر ٹرمپ کہے کہ جی پاکستان اپنی فوج غزہ بھیجے، پھر کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں، یہ میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. کوئی اگر مسلم ممالک کی فوجیں وہاں پہ ان کا تعینات ہوتا ہے، میں پیورلی مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، کوئی تعینات ہوتی ہیں اور ایک اسلامی برادری کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ فوجی بھیجی جاتی ہیں، یا کوئی اور ملک جو ہے وہ ایگزامن کر لینا چاہیے پاکستان کو کہ اور کون سے ممالک وہاں پہ جا رہے ہیں.
غزہ کے بچوں کی، وہاں پہ بوڑھوں کی، جوانوں کی، خواتین کی حفاظت کے لیے، اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے ایک بڑا جائگینٹک ایفرٹ کی ضرورت ہوگی. تو اس میں وہی لوگ جائیں گے جن کا دل ان کے ساتھ ہے. میرا اپنا یہ میں ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ جو دل ان کے ساتھ ہیں، اور کسی بھی ایکسرسائز کے لیے جس سے غزہ کے مسلمانوں کا فائدہ ہو یا ان کو کوئی سکھ کا سانس جو ہے فی الحال ملے، دین پرماننٹلی اس میں پروگرس کی جا سکتی ہے. تو یہ اس سے ایبسنٹ رہنے سے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے، اور پارٹیسپیشن میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا.